100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، شان سو مچی ہے دیکھو۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اور وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے گئے مقام، وہ نبی ہے جن کے گئے مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا حفاظ شریف صاحب کلّہ جو ہے بہترین انداز میں کلام اعلیٰ حضرت آپ پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، سنی اجتماع الحمدللہ اپنے شباب پر ہے، اور یہ اتنا اچھا اور عظیم کام ہوا کرتا ہے کہ چاروں طرف کے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے جان پہچان ہو جاتی ہے، سب بیٹھ کر آپس میں محبت بانٹ لیتے ہیں۔ اگر یہی انعام اور یہی ثواب اگر دیکھا جائے تو یہی ثواب کچھ کم نہیں ہے۔ اگر بخشش کے لیے پورے سنی اجتماع کے جو بیانات ہیں، سماعتیں ہیں، وہ سب اپنی جگہ، اگر صرف اسی نیکی کو سامنے رکھ دیا جائے کہ کچھ لوگوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے ملا دیا، ایک دوسرے بچھڑوں کو ملا دیا، ایک دوسرے صورت دیکھ لی، محبت اخلاص سلام دعا ہو گئے، تو یہی نیکی جو ہے بخشش کی ضمانت ہو جائے۔ حضرات محترم، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے 100 سالہ عرس مبارک میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ میں مداح رسول کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے امام عشق و محبت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جہاں علمی کارنامہ ہے وہ تو آپ علماء کرام سے سماعت کریں گے، مگر ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت ہم غرباء اہل سنت سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنے مسلمان بھائی سے ایسی محبت فرماتے
اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کا اور ہمارا جو ہے ایمان تازہ ہو جائے اور اعلیٰ حضرت سے ہماری محبت میں اضافہ ہو جائے۔ ایک صاحب تھے جناب مقبول صاحب، انہوں نے کسی پیر صاحب سے تعویذ لی کہ حضرت مجھے فلاں فلاں تکلیف ہے، آپ تعویذ عنایت فرمائے۔ تو ان پیر صاحب نے، عامل صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تعویذ لیجئے، اس کو آپ شرف آفتاب میں کنندہ کر کے اس کو پہننا، یعنی شرف آفتاب میں اس تعویذ کو آپ بنانا، موم جمع کر کے اس تعویذ کو آپ بنا کر گلے میں پہننا۔ انہوں نے لے تو لیا مگر اب وہ پریشان ہوئے کہ یہ شرف آفتاب کیا ہوتا ہے، یہ شرف آفتاب کب آتا ہے، وہ بہت پریشان تھے۔ وہ انہوں نے چاہا کہ کس سے معلومات کروں، اس کا جواب کون دے گا، یہ سمے یہ وقت کون بتائے گا کہ یہ شرف آفتاب کیا ہوتا ہے اور یہ کب آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے علم نجوم پر مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کو بڑی مہارت حاصل ہے، انہی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ وقت یہ سمے کب آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو انہوں نے خط لکھا اور خط کے ذریعے اپنے سوال کو لکھا اور جواب طلب کیا کہ حضور یہ شرف آفتاب کیا ہوتا ہے اور یہ کب آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں جب وہ خط پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے ان کے اس سوال کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تار کے ذریعے ان کو جواب عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، خط آیا تھا، خط کے ذریعے جواب دے دینا تھا، مگر اعلیٰ حضرت جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دن بعد ہی شرف آفتاب ہے، اور یہ جو شرف آفتاب ہے سال میں ایک مرتبہ یہ گھڑی آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ چاہا اور اعلیٰ حضرت بے چین ہو گئے کہ اب میں اس بندے خدا کو خط لکھوں گا، جواب پہنچے گا 4 دن میں، اور یہ وقت آتا ہے سال میں ایک بار، اب یہ بندہ پھر سال بھر انتظار کرے گا۔ تو امام احمد رضا بے چین ہو گئے اور آپ نے خط نہیں لکھا بلکہ اپنے جیب خاص سے تار کے ذریعے جواب پہنچایا کہ اے میرے مومن بھائی، کل دن جا کر پرسوں ہی شرف آفتاب ہے، اس دن تو اس سمے پر اپنی تعویذ کو بنا لے اور گلے میں پہن کے سنا۔ اعلیٰ حضرات محترم، اب کے صاحب بہت بڑی بات جناب والا، یہ ایسی باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اہل سنت و جماعت مسلمانوں سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ ان کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام سے جس کو سچی محبت ہوتی ہے وہ نبی کے غلاموں سے بھی بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت، ابھی ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے درمیان بڑی نیچ اونچ ہوتی ہے، کچھ لوگ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام کسی نیچ اونچ، چھوٹا بڑا، کو کالا گورا، اس کا کوئی نہیں، بلکہ قرآن پاک میں آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی پرہیزگاری والا ہے۔ یہ سنی اجتماع کا پیغام لے جائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیسی محبت فرماتے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا انما المومنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کا جب مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا۔ اعلیٰ حضرت کے ایک حجام تھے جن کو نائی کہتے ہیں، بال بناتے تھے، تو نائیوں میں بھی مسلمان ہوا کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ان کو بلاتے تھے، کبھی بال وغیرہ جو ہے بنوانا ہوتا، خط وغیرہ بنوانی ہوتی تو آپ اس حجام کو آپ بلاتے، اور وہ مسلمان تھے تو وہ آیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ خدمت کرنے کے بعد وہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ میں کچھ دیر آپ کے نصیحت آمیز کلمات سن لوں، کچھ اچھی باتیں سن لوں، تو وہ بارگاہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو وہیں پر ایک صاحب اکثر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، وہ اپنے وقت کے زمیندار تھے، امیر تھے، سیٹھ صاحب تھے، وہ آیا کرتے تھے۔ تو اس دن وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مصافحہ سلام و کلام کے بعد کہا کہ اب بیٹھ جائیں، یعنی وہی حجام صاحب جو ہے نائی، ان کے بازو میں بیٹھنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کے بازو میں آپ بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ تو گئے مگر ان کو بڑا برا لگا کہ صاحب ایک حجام کے بازو میں مجھے بٹھا دیا، میں تو سیٹھ ہوں، میں تو امیر ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میرے کو ایک حجام کے بازو میں بٹھا دیا۔ ایک یعنی
اس کی نگاہ میں یہ تھا کہ ایک چھوٹے آدمی کے بازو میں بٹھا دیا، ایک نائی کے بازو میں بٹھا دیا، بڑی حقارت سے اس نے دیکھا۔ دوسرے دن انہوں نے آنا ہی بند کر دیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کو فلاں صاحب آتے تھے، اب انہوں نے آنا بند کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں آنا بند کر دیا؟ کہا ان کو بڑا برا لگا کہ ایک حجام کے بازو میں ان کو بٹھا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نہ آئے تو نہ آئے، میں ایسے شخص کو پسند بھی نہیں کرتا جو اتنا مغرور اور غرور و گھمنڈ والا ہو۔ اعلیٰ فرماتے نہ آئے تو نہ آئے، میں بھی ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا جس کے اندر اتنا تکبر ہو کہ مسلمان بھائی کے بازو میں بیٹھنے میں اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے شخص کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ پیغام ہے حضرات محترم، ہم اپنے درمیان کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہ کریں، صاحب یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو بڑا ہے، یہ تو گورا ہے، یہ تو کالا ہے، انہوں نے کہا نہیں، انما المومنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ سنی اجتماع کا پیغام ہے مسلمان بھائیوں، آپس میں بھائی چارہ پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سوربندی ہو، امام احمد رضا کے مسلک سے جو وابستہ ہے الحمدللہ وہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے۔ حضرات محترم اب لیجئے میں اس سنی اجتماع میں جو ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے غیر ممالک میں بھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے وہ جاتے ہیں، اور الحمدللہ وہ آج اس ورلڈ اسلامک سنی اجتماع میں الحمدللہ مدعو کیے گئے ہمارے بھائی حضرت حافظ قاری محمد سلیم رضا صاحب ناگپوری، الحمدللہ ساؤتھ افریقہ، عمان وغیرہ بھی انہوں نے دورے کیے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائی الحمدللہ، اور سیاح ہندوستان ساؤتھ افریقہ عمان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں عالی جناب سلیم رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی مترنم آواز میں سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے کہ میلاد مصطفیٰ میں، میلاد مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، انوار چھا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، انوار چھا رہے ہیں۔ ارے خوشیاں مناؤ سنی، ارے خوشیاں مناؤ سنی، کیوں سرکار آ رہے ہیں، سرکار۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آواز نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان عشق، فیضان عشق۔ اللہ نے جلائی دوزخ کی آگ لے کے، دوزخ کی آگ لیکن ارے اللہ نے جلائی دوزخ کی آگ لے کے، دوزخ کی آگ لے کے، ارے رو رو کے آنسو سے، ارے قربان ہو جاؤ جب سبحان اللہ، ارے رو رو کے آنسو سے آقا بجھا رہے ہیں، آقا بجھا رہے ہیں۔ ارے اللہ نے جلائی دوزخ کی آگ لے کے، دوزخ کی آگ لے کے، رو رو کے آنسو سے آقا بجھا رہے ہیں، آقا بجھا رہے ہیں۔ حضرات محترم اب آئیے میں حضرت علامہ مولانا افروز صاحب قبلہ سے درخواست کروں کہ وہ آئے اور اپنے خطاب نایاب سے جو ہے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، حضرت علامہ مولانا افروز صاحب قبلہ۔
حاضرین محترم، بڑی خوش نصیبی ہماری کہ ہم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس 100ویں عرس کے موقع پر اس عظیم الشان سنی عالمی سنی اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت کو ہم سنیوں کو عطا فرمایا، اور یقین جانیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے ہماری جو قیمتی چیز ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں اس کی حفاظت فرمائی ہے، ایسے ماحول میں کہ جب چاروں طرف سے اہل سنت و جماعت کے جو نظریات تھے ان کے خلاف لوگ آوازیں بلند کر رہے تھے، اور ایسی ایسی جگہ سے ایسی باتیں سیدی حضور نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایسے کلمات اور صحابہ اور اہل بیت اطہار کے تعلق سے ایسی باتیں لوگ کہنا شروع کر دیے تھے کہ عوام اہل سنت بے چین اور بے قرار تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ایسی باتیں نہ انہوں نے سنی تھی نہ ان کے باپ داداؤں نے سنی تھی۔ تو جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسی باتوں کو سنا دیکھا تو فوراً اعلیٰ حضرت سرکار نے ان ساری باتوں کی تردید فرمائی اور ایسے مستحکم دلائل ان کے لیے پیش فرمائے کہ ان سارے فکروں کا جو ہے وہ سد باب فرمایا۔ لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے پھر آ رہی ہیں کہ جن کا رد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، خاص کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو لے کر اور اہل بیت اطہار کو لے کر لوگ محبت اہل بیت کا نام دے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تو گستاخیاں نہیں کرتے، ان کا تو ادب احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نہیں ہوا کرتی۔ اور یہ دونوں چیزیں اہل سنت و جماعت کا نظریہ نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ وہ ہے جسے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اس ایک شعر میں بیان فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت و جماعت یہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آج حضرات محترم، ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے اور صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ چاہ بھی رہے تھے کہ علماء کرام کی زیارت کریں، ان کے نورانی بیانات سنیں، وہ موقع آ گیا۔ اب لیجئے میں بلا کسی تاخیر کے سرزمین بمبئی سے ایک عظیم عالم دین، فاضل جلیل، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قیام رضا صاحب اللہ حشمتی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کا خطاب نایاب آپ کو ہمیں سماعت کرنا ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اپنے قائدین کی زبان میں، اپنے مبلغین کی زبان میں یوں تو لوگوں نے بہت سی ہسٹریاں لکھی، یوں تو لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی، یوں تو لوگوں نے بہت سی تعلیمات کو اجاگر کیا، لیکن بہت سی تعلیمات آئیں لیکن ان کو پڑھنے والا کوئی نہ ملا۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو لائبریری کی صرف زینت بنی ہوئی ہے، لیکن اس شعر کے اندر کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ حضرات گرامی، سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کو
ہم کس طرح پہچانتے ہیں؟ آئیے مشاہدہ کیجئے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر اللہ کے رسول کے ختم نبوت تک ہر دور میں ظلم اور جبر نے اپنے انمٹ کوششیں اسلام کو مٹانے کے لیے کی۔ کہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کی شکل میں شیطان نمودار ہوتا ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ان پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، لیکن آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کے امتی کہلانے والے، آپ کے کچھ گھرانے کے لوگ آپ کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، اسلام وہ حقانیت کا پرچم ہے، اسلام وہ انمٹ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے اقدس پر اتارا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا دور ختم ہوا، صحابہ کرام نے دین متین کی خدمت کو انجام دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لوگوں کے دلوں تک اتارا۔ دور ختم ہوا، صدیاں گزری، اب دور آیا وہابیہ دیابنا کا۔ اس وقت حضرت علامہ نقی علی خان کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس بچے کا نام امام احمد رضا خان لکھا گیا۔ حضرات گرامی، جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت کفر اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا کہ ولیوں کی چوکھٹوں کو اکھاڑ کر پھینکا جا رہا تھا، ولیوں کے مزارات کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، ولیوں کی مزارات پر جانا شرک اور بدعت بتایا جا رہا تھا۔ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ حضرات گرامی، اس 14ویں صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت کا علم لہرانے کے لیے بریلی شریف کی سرزمین پر ایک ایسے بچے کو پیدا کیا جس نے پیدا ہوتے ہی اگر قلم چلایا ہے تو اس کے رسول پر قلم چلایا ہے، اور اتنا چلایا، اتنا لکھا کہ قلم سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ رضا ہے خنجر خوخار برقبار، کیونکہ رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ کہ جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو، اور غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ حضرت علامہ عرف رسول صاحب قبلہ تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الاولیاء۔ الحمد لله الذي عطر بهذه الحفلة بعرف الرسول وطيب الأسلاف الذين زينهم الله بالمعجزات والكرامات، والصلاة والسلام على محمد المصطفى صاحب عوارق العادات وعلى آله وأصحابه في جميع الآونة والأوقات، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ بیداری کا ثبوت دیں تاکہ پتہ چلے یہاں پر فرزانے نہیں بلکہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام مکمل ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ نجدی کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آئیے اپنی عادت کے مطابق کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقائے نامدار مدنی تاجدار اپنے ہاتھوں سے ہم غریبوں کے جھولی کو بھرنے والے آقا داتا مولا کی بارگاہ میں جھوم کر
جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر پڑھیں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ کہیے تڑپ کے سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم اپنے خدا کی پاکی بولیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، وارفتگی میں کہیے سبحان اللہ، سیفتگی میں کہیے سبحان اللہ، اپنے خدا کی مشیت کا اعلان کیجئے، کہیے ماشاء اللہ، اپنے خدا کا شکر بجا لائیں، کہیں الحمدللہ، اور اپنے خدا کی وحدانیت کا اعلان کریں، کہیں لا الہ الا اللہ، میرے نبی کی نبوت کا اعلان کریں، کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب میرے نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چوم لینا چاہیے۔ حدیث پاک کہتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہیں فرمایا وجبت لہو شفاعتی، اور کہیں فرمایا حلت لہو شفاعتی، یعنی جو غلام میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو غلام میرے نام کو سن کر اس دنیا میں انگوٹھا چومتا ہے، نہ کبھی اسے آشوب چشم کی بیماری ہوگی اور نہ کبھی وہ اندھا و نابینا ہوگا۔ بس یہیں تک نہیں، آگے بڑھیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جو غلام میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کل ہو کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کے بہاروں میں جائے گا، جنت کے گلستہ میں جائے گا۔ یہیں پر میں رک کر کہنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نام کو چوم لینے کا یہ کمال ہے تو نبی کے ذات کا کیا کمال ہوگا، نبی کے اوصاف کا کیا کمال ہوگا۔ محترم دوستو، میں سرسری طور پر بولتا ہوا چل رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان سے لے کر برطانیہ تک، انگلینڈ چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، جاپان وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت پر پابندیاں عائد کیا تھا، جاپان وہ ملک ہے جس نے ہماری ماں اور بہنوں پر یہ پابندی لگائی تھی کہ تم برقع نہیں پہن سکتی۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوا چلوں، میرے نبی کا نام محمد ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے علماء بھی جانتے ہیں۔ لفظ محمد کی میں تھوڑی تشریح کرتا ہوا چلوں، لفظ محمد ہے، لفظ محمد کے میم کو نکال دیں تو حمد بچ رہا ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے ہوتا ہے، حمد کے معنی توصیف کے ہوتا ہے۔ لفظ محمد کے ہا کو نکال دیں تو مد بچتا ہے، مد کے معنی کھینچنے کے ہوتا ہے۔ جب آپ بچپن میں کسی مدرس کے پاس گئے ہوں گے، کسی امام کے پاس گئے ہوں گے، اس امام نے یہی کہا ہوگا، بچہ جہاں پر مد آ جائے وہاں تھوڑا کھینچ لیا کرو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا مد کے معنی کھینچنے کے ہوتا ہے، یعنی میرا نبی اپنے غلاموں کو کھینچ کر رب قدیر کی بارگاہ تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ لفظ محمد کے دوسرے میم کو نکال دیں تو دال بچ رہا ہے۔ دال کے معنی رہنما کے ہوتا ہے، دال کے معنی رہبر کے ہوتا ہے، دال کے معنی گائیڈ کے ہوتا ہے، یہ بھی معنی دار ہے۔ میں ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں، جب تم میرے نبی کے نام کو بے معنی نہیں بنا سکے تو نبی کے اوصاف کو کیسے مٹا سکتے ہو، نبی کے کمالات کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ ارے تم مٹاتے جاؤ گے، میرے نبی کا نام اونچا ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ ارے کون اونچا کرے گا؟ کبھی میرے نبی کے نام کو صحابہ اونچا کریں گے، کبھی تابعین کریں گے، کبھی تبع تابعین کریں گے، کبھی ائمہ اطہار کریں گے، کبھی ائمہ مجتہدین کریں گے، اور آگے بڑھیں۔ بس کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آج ہم لوگوں نے جس شخص کے نام میں، جس عاشق رسول کے نام پر ہم لوگوں نے جمع ہوا ہے، اس نے بھی میرے نبی کے نام کو بلند کیا تھا کہ نہیں؟ ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر آپ اس چیز کا ثبوت
ثبوت دیں کہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ امام عشق و محبت کے چاہنے والے ہیں، امام احمد رضا کے چاہنے والے ہیں۔ اے امام احمد رضا، آپ تو مفسر بھی تھے، اے امام احمد رضا آپ تو مجدد بھی تھے، اے امام احمد رضا آپ تو مقرر بھی تھے، اے امام احمد رضا آپ تو حافظ بھی تھے، اے امام احمد رضا آپ تو قاری بھی تھے، اے امام احمد رضا آپ تو مصنف بھی تھے، اے امام احمد رضا یہ تو بتا دیں آپ کو کس چیز پر فخر تھا؟ کیا آپ کو مفسر ہونے پر فخر تھا؟ کیا آپ کو مجدد ہونے پر فخر تھا؟ کیا آپ کو حافظ ہونے پر فخر تھا؟ کیا آپ کو قاری ہونے پر فخر تھا؟ کیا آپ کو واعظ ہونے پر فخر تھا؟ کیا آپ کو مقرر ہونے پر فخر تھا؟ کیا آپ کو خطیب ہونے پر فخر تھا؟ کس چیز پر آپ کو فخر تھا؟ کیا آپ کو مصنف ہونے پر فخر تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں مجھے فخر تھا تو عاشق رسول ہونے پر فخر تھا، نبی کے عشق میں جو جی رہا ہوں اس پر فخر تھا۔ جانتے ہو جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نبی کے عشق میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جانتے ہو اس کی وقعت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کا وقار کیا ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ فرشتے اس کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت قاطع کفر دلالت کیا فرماتے ہیں؟ نکیرین کرتے ہیں، تعظیم میری فدا ہو کر تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ محترم دوستو، میرے بعد اور بھی سادات کرام ہیں، ان سے آپ لوگوں کو تقریریں سننی ہیں، لیکن میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، دیگر مفسرین کرام اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کرتے ہیں، میں اس کو بتاتے ہوئے میں آپ کی نظروں سے گزر جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نظر جب اس آیت پر پڑی انا اعطیناک الکوثر، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ آئیے ہم مفسرین کرام سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کی تفسیر کیا بیان کی ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد نبی کا فضل و کمال ہے، بعض نے یہ کہا کوثر سے مراد نبی کا شود و نواز ہے، بعض نے کوثر سے مراد نبی کی معراج لی، بعض نے کوثر سے مراد نبی کا علم غیب لیا۔ آئیے ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھتے ہیں اے امام عشق و محبت یہ تو بتا دے کوثر سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے اور تھوڑی تشریح کر دو، جو لوگ کوثر سے مراد نبی کا فضل و کمال لیتے ہیں ان کے پاس ترجمہ ہو گئے محبوب ہم نے تمہیں فضل و کمال دیا۔ جو لوگ کوثر سے مراد نبی کا شود و نواز لیتے ہیں ان کے پاس ترجمہ ہو گئے محبوب ہم نے تمہیں شود و نواز دیا۔ جو لوگ کوثر سے مراد نبی کا علم غیب لیتے ہیں ان کے پاس ترجمہ ہو گئے محبوب ہم نے تمہیں علم غیب دیا۔ جو لوگ کوثر سے مراد نبی کی معراج لیتے ہیں ان کے پاس ترجمہ ہوگا اے محبوب ہم نے تمہیں معراج دی۔ لیکن قربان جاؤ امام عشق و محبت نے ترجمہ فرمایا اور کہا اے ترجمہ کرنے والوں ایسا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ اگر ترجمہ کرنا ہی تھا تو یہ کر لو انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل و کمال بھی دیا، حسن و جمال بھی دیا، شود و نواز بھی دیا، معراج دی۔ اے محبوب ہم نے تمہیں تنا دیا، تم بھی بانٹو گے، تمہارے صدیق اکبر بھی بانٹیں گے۔ اے محبوب ہم نے تمہیں تنا دیا، تم بھی بانٹو گے، تمہارے عمر فاروق بھی بانٹیں گے، تم بھی بانٹو گے، تمہارے عثمان غنی بھی بانٹیں گے، تم بھی بانٹو گے، تمہارے مولا علی بھی بانٹیں گے، تم بھی بانٹو گے، تمہارے شعیب رومی بھی بانٹیں گے، تم بھی بانٹو گے، تمہارے بلال حبشی بھی بانٹیں گے، تم بھی بانٹو گے، حضرت زبیر حضرت طلحہ بھی بانٹیں گے۔ اے محبوب ہم نے تمہیں اتنا دیا، اتنا دیا، دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی، نہ مدینے کی دولت ختم ہوگی، نہ مدینے والے کی دولت ختم ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ بس ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوا میں گزر جاؤں۔ زمبابوے ایک ملک ہے جو جنگلوں سے گھرا ہوا ہے۔ میرے دوست ہیں زمبابوے کے جو میرے ساتھ مصر میں پڑھا کرتے تھے، اصل پاکستان کے تھے لیکن زمبابوے میں جا کر بس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے ایک عالم دین نے زمبابوے کا سفر کیا تو کیا دیکھتا ہے، اور وہ سادات میں سے تھے، وہ عالم دین سید تھے۔ آخر میں انہیں محفل میں بلایا گیا دعائے خیر کے لیے۔ حضرت توجہ چاہوں گا، جب وہ محفل میں پہنچے تقریر ختم ہو رہی تھی۔ زمبابوے کی زبان الگ ہے، ہندوستان کی زبان الگ ہے، وہاں کی ثقافت الگ ہے، یہاں کی ثقافت الگ ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ تقریر ختم ہونے کے بعد مجمع میں جتنے لوگ حاضر تھے سب کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں۔
میں نے کہا امام تیرے عشق کو سلام، تیری محبت کو سلام، یہاں تو زبان سمجھنے والے بھی نہیں ہیں لیکن اسی سلام کو پڑھ رہے ہیں جسے تو نے لکھا ہے۔ تو میرا وجدان یہ کہہ پڑا کسی بھی زبان میں نعت لکھی جائے، سلام لکھا جائے، لکھنے والے کے سینے میں اگر عشق رسول ہے، پڑھنے والا سمجھے نہ سمجھے اس کے دل پہ ٹھنڈک ضرور پہنچتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے انہیں مقبولیت سے نوازا تھا۔ اللہ ہمیں سرکار امام احمد رضا کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے حضرت علامہ مولانا عاشق صاحب قبلہ سے میں ادب و احترام کے ساتھ عرض کروں کہ حضرت مسند خطابت پر جلوہ بار ہو کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ میں آپ کو ایک نقطہ بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ امام احمد رضا وہ ہے جنہوں نے 4 سال میں قرآن ناظرہ ختم کر دیا۔ کتنے سال میں؟ ارے بولیے کتنے سال میں؟ اور 6 سال کی عمر میں آپ نے یہ پتا کر لیا کہ بغداد کی سمت میں ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ ارے بولو کتنے سال کی عمر میں؟ پورے مجمع سے میں مخاطب کو، آپ کہاں رہتے ہو؟ بولے کہاں رہتے ہو آپ؟ ہندوستان رہتے ہو؟ ہندوستان رہتے ہو؟ ہندوستان کا شہنشاہ کون ہے؟ ارے بولیے کون ہے؟ خواجہ معین الدین ہے۔ ذرا ایک کھڑے ہو کر بتا دے خواجہ معین الدین کا روضہ کدھر ہے؟ اجمیر وہ سمت کدھر ہے؟ بتا دے یہاں سے کس سمت میں ہے اجمیر؟ آپ رہتے ہندوستان میں ہو، ہندوستان کے شہنشاہ کی سمت نہیں جانتے؟ اور میرا امام 6 سال کا ہے، بغداد کی سمت جان رہا۔ اور یہ سمت پتہ کب چلتی ہے؟ جب قطب نما ہو تب پتہ چلتی ہے۔ امام احمد رضا بچپنے میں بتا رہے لوگوں، یہ امام اپنے وقت کا امام ہے، اس نے اپنے آپ کا فنا فی رسول کر دیا، اسے کوئی قطب نما کی ضرورت نہیں، یہ تو ستاروں کو دیکھ کر وقت متعین کر لیتا ہے۔ یہ ستاروں کو دیکھ کر وقت متعین کر لیتا ہے۔ اور یہ بتا رہے کہ 6 سال کی عمر میں نے یہ جان لیا۔ پہلے وقت ستاروں سے تو جانا جاتا تھا، سمتیں ستاروں سے تو جانی جاتی تھی، میرا امام یہ بتا رہا ہے 6 سال کی عمر میں۔ اور لوگوں میرے 6 سال کی عمر کو دیکھو کہ 6 سال کی عمر میں، اور آگے تجلیات رضا میں یہ بھی لکھا ہے کہ 6 سال کے بعد سے پھر آپ نے مرتے دم تک کبھی بغداد معلیٰ کی طرف پیر کر کے سویا نہیں ہے۔ مطلب جب آپ ماہریرا گئے تب بھی پتا ہے کہ بغداد کی طرح ہے، جب آپ لکھنؤ گئے تب بھی پتا ہے کہ بغداد کی طرح ہے، جب آپ جو ہے تو جبل پور گئے تب بھی پتا ہے بغداد کی طرح ہے، جب آپ اجمیر گئے تب بھی پتا ہے بغداد کی طرح ہے۔ ارے ہمارے پاس قطب نما ہونے کے باوجود بھی ہم خانہ کعبہ کا سمت نہیں جانتے۔ اور یہ 6 سال کا بچہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق آ جاتا ہے اس کے سینے میں دنیا کا پورا علوم آ جاتا ہے، پورے دنیا کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کے صدقے میں پھر عمر کا لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ پھر تو غوث آدم بچپنے میں مدرسہ جاتے ہیں تو 1 پارے نہیں 18 پارے سنا دیتے ہیں، 18 پارہ سنا دیتے ہیں۔ بہرحال امام احمد رضا پہ گفتگو ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا جو مجھے بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور حاضر میں جس کی ضرورت ہے، آج ہوتا یہ ہے کہ اگر میرے سے کوئی چھوٹا ہو اور وہ میری اصلاح کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی کر دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ اس نے گستاخی کیا کی ہے؟ ارے آپ کو تو آگاہ کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری وہ اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنیں جو آج بے پردہ ہو رہی ہے، اگر کسی باپ کو کوئی نوجوان یہ خبر دیتا ہے کہ تمہاری بچی کالج کی جگہ کوئی اور جگہ قدم ڈال رہی ہے، وہ کالج میں نہیں بلکہ وہ جو ہے تو بازاروں کی زینت بن رہی ہے، وہ فلم کہانوں کی زینت بن رہی
رہی ہے تو آپ اپنی بچی پر کنٹرول کریں. تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, میری بچی پر تہمت لگا دی. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, نہیں نہیں نوجوان, وہ تیری بچی پر تہمت نہیں لگا رہا ہے, بلکہ اس نے تیری بچی کو اپنی بچی جانا, تبھی تو تجھ سے شکایت کی ہے. کہ یاد رکھ, اگر آج تو نے اپنے اس بچی پر کنٹرول نہیں پایا تو کل پھر وہ دن تو دیکھے گا کہ اللہ اکبر, پھر تیری آنکھوں سے آنسو نہیں, پھر تیری آنکھوں سے خون کے قطرات بہے گئے اور تو لوگوں سے بھیک مانگے گا. بھیک مانگے گا, عزت کی بھیک مانگے گا کہ کوئی ہے جو میرے دامن میں عزت ڈال دے, کوئی ہے جو مجھ کو اس دلدل سے نکال دے. یاد رکھ, آج اگر تو نہیں سمجھا, آج ہوتا یہی ہے, اگر کوئی اصلاح کی بات کرے, اگر کوئی کسی کو سدھارنا چاہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں آپ بہت بڑے مفکر بن گئے ہیں, آپ بہت بڑے عالم بن گئے ہیں, آپ نے چند کتابیں پڑھی ہیں, ہم کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے, عمر فاروق کا دور ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں سنو, عمر فاروق کا دور ہے. حضرت عمر نے اپنے دور میں حمص کا ایک بادشاہ مقرر کیا. حمص میں ایک بادشاہ بھیجا, عامر بن سعید بھیجا, اور جب بھیج دیا تو آپ جہاں جس کو گورنر بناتے, چند سال کے بعد وہاں پر جاتے اور جا کے عوام کو جمع کر کے پوچھتے, بتاؤ جس کو میں نے گورنر بنا کر بھیجا ہے, جس کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے, جس کو تمہارا رہبر بنا کر بھیجا ہے, جس کو تمہارا امام بنا کر بھیجا ہے. جب میں امام کی بات سنتا ہوں نا تو میری عقلیں, میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے مفتی لوگ گزرے ہیں انہوں نے امام پر ہی اتفاق کیا ہے. آپ دیکھیں, کیا امام حسین سے بڑا مفتی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن کوئی نہیں کہتا ان کو علامہ حسین, مفتی حسین, مفسر حسین. ارے ہم کتابیں پڑھ کر مفسر بنتے ہیں, انہوں نے لوحۂ مبارک سے قرآن پڑھ کر تفسیر سیکھی ہے. قرآن انہوں نے کہاں سیکھا ہے؟ ہم نے درسگاہ میں قرآن سیکھا ہے, انہوں نے مصطفیٰ کے گود میں قرآن سیکھا ہے. لیکن کوئی مفتی حسین نہیں کہتا, کوئی مفسر حسن نہیں کہتا. آپ دیکھیں, 4 اماموں کو دیکھیں, ان سے بڑا کون بڑا مفتی ہوگا بولو, جو آیت کریمہ میں گوتا لگا دے تو اتنے مسئلوں کا انبار لگا دے تھے کہ آج اسی مسئلوں پر چل کر ہم ہماری زندگی کو روشنی میں تبدیل کر رہے ہیں. لیکن کبھی انہوں نے علامہ نہیں لکھا, کبھی انہوں نے مفتی نہیں لکھا, کبھی نام نہ آنے کے بعد. اب چلیے, آج جن کا 7 سالہ عرس ہے ان کو دیکھ لیجئے, وہ انہوں نے کب بتائی. آپ کوئی بھی فتویٰ پڑھ لیجئے, کوئی بھی تحریر پڑھ لیجئے, انہوں نے لکھا حقیر فقیر احمد رضا, حقیر فقیر احمد رضا. خودی کو کربلا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت عمر گئے اور جانے کے بعد حمص کے تمام لوگوں کو جمع کر دیا اور ان سے پوچھا, جو بادشاہ تمہارے درمیان میں نے بھیجا ہے, جو بادشاہ تمہارے درمیان میں نے چھوڑا ہے, تم نے اس کو کیسے پایا ہے, اس کے کام کیسے ہے. لوگوں نے جناب 4 شکایتیں بیان کر دی. امام جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لوگوں نے کہا سنو, ایک شکایت تو یہ ہے کہ ہمارا امام روزانہ محفل میں وقت سے دیری میں آتا ہے, کبھی 2 گھنٹے, کبھی 3 گھنٹے, کبھی 4 گھنٹے کا. دوسری شکایت یہ ہے, دن میں تو تمام مسئلوں کو حل کرتا ہے, رات میں کسی کی سنتے ہی نہیں. تیسری شکایت یہ ہے, بادشاہ کی شکایت ہو رہی مولانا صاحب کی نہیں, اب عمر کے پاس ہو رہی ہے, اس عمر کے پاس ہو رہی ہے جس عمر نے گورنر بنا کر حمص کا بادشاہ بنایا, ان کے پاس شکایت درج ہو رہی ہے. کا تیسری شکایت کیا ہے؟ کا تیسری شکایت یہ ہے کہ وہ مہینے میں, دوسری روایت میں آتا ہفتے میں 1 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ خاموش ہوتے ہیں اور خاموش ہو کر بے ہوش گر جاتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا, اچھا مغرب کے بعد محفل سجا دی جائے گی اور ان کو بلایا جائے گا. بلایا گیا, محفل سجائی گئی. آپ نے پوچھا کیا یہ شکایتیں آپ میں موجود ہیں؟ آپ کھڑے ہوئے, کہا جب عوام نے شکایت کر ہی دی ہے, ہاں یہ تمام 4 باتیں مجھ میں موجود ہیں. کہا اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ لوگوں, شکایتیں کرنے سے انسان داغدار نہیں ہوتا, شکایتیں کرنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد انسان با کردار ہو جایا کرتا ہے. اگر نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. اب 4 شکایتیں جناب ہوئی, ہونے کے بعد اللہ اکبر, حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آپ میں ہے. کہاں کیا پہلا کیا ہے؟ تو کہا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی ہے, وہ جو ہے بیمار رہتی ہے,
تو میں گھر میں خود آٹا بھی بھگوتا ہوں، روٹی بھی بناتا ہوں، کھانا وغیرہ کھانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں عوام میں تھوڑا دیر آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسری شکایت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ دین میں سب کی باتیں سنتے ہیں، رات میں نہیں سنتے۔ آپ نے فرمایا ہاں دن میں جو ہے میں فرض نماز پڑھنے کے بعد تمام مسئلوں کو حل کر دیتا ہوں، دن میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، اتنا وقت نہیں ملتا، لہٰذا دن میں عوام کو دیتا ہوں، رات بھر پھر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا تیسری شکایت کا ہے؟ عوام سے پوچھا تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ بھی شکایت صحیح ہے۔ کہا وہ یوں کہ مجھے جب سے آپ نے گورنر بنایا، حمص کی بادشاہ عطا کی، میں ایک ڈریس لے کر مدینے سے نکلا تھا، ایک ڈریس لے کے نکلا تھا، وہی ڈریس میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ میلا ہو جاتا ہے دھل دیتا ہوں، اور اتنی دیر میں اپنی بیوی کا ڈریس پہنتا ہوں، زنانہ ڈریس پہن کر عوام کے سامنے نہیں آ سکتا نا، جب تک ڈریس نہیں سوکھتا گھر میں رہتا ہوں۔ حضرت عمر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی شکایت یہ کہ مجھے کبھی کبھی میں خیال میں ڈوب جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں جب حضرت خبیب کا خیال آتا ہے کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا تو میں ان کے خیال میں گم ہو جاتا ہوں، لہذا شکایت کرنے سے انسان کے مرتبے کم نہیں ہوتے بلکہ مرتبے بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ، میں نے جیسا گورنر بنایا تھا اس سے کئی زیادہ بہتر پایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی گورنر تمام مومنین کو عطا فرمائے۔ اس بیان میں جو شرعی غلطی ہوئی ہو ناچیز استغفر اللہ کہہ کر رخصت ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آج میں ان کے شہزادے جو مراد آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ شاہ سید نظام الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بسط ادب و احترام عرض کروں کہ حضور مسرد خطابت پر جلوہ بار ہو کر ہم غلاموں کو کچھ نصیحت آمیز کلمات سے جو ہے نوازیں اور دنیا و آخرت کا سامان کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، مسلک اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد، از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر۔ قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا،
حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جاکنی کے عالم میں انا لہا کا مزدعے جاں فضا سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں، بارگاہ گوہربار میں، بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آج اس عالمی اسلامک سنی اجتماع میں شرکت کرنے والے تمام غلامان مصطفیٰ کو، تمام علماء و مشائخ کو، بالخصوص نواسۂ حضور مفتی اعظم مہاراشٹر قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ کو میں دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنے رفقا، اپنے معاونین کے ساتھ مل کر آج اس عالمی 100 سالہ اجتماع کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مجتبیٰ شریف صاحب کی عمر میں اور اقبال میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ ان کی صحت دیکھیں، ان کا قد دیکھیں اور ان کا کارنامہ دیکھیں۔ یہ تاریخ ساز اجتماع جس میں ہم اور آپ بیٹھنے کی اور حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا خراج عقیدت ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع کو تاریخ میں یاد کیا جائے گا۔ اور یہ وہی منبر ہے جہاں سے اتحاد کا صحیح معنوں میں ہمیں درس اور پیغام ملتا ہے۔ فہرست بہت طویل ہے جو کہ میرے پیش نظر ہے، بہت تیزی کے ساتھ اپنی عادت اور معمول کے مطابق چند مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، مفتی صاحب، ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، ارے خلد جانے کا ہے رستہ مسلک احمد رضا، خلد جانے کا ہے رستہ مسلک احمد رضا، اور قادریت چشتیت بہتی ہے جس میں رات دن، قادریت چشتیت بہتی ہے جس میں رات دن، ارے ہے وہی رحمت کا دریا مسلک احمد رضا، ہے وہی رحمت کا دریا مسلک احمد رضا، اور جس نے سچائی سے دیکھا اور پڑھا کہنے لگا، جس نے سچائی سے دیکھا اور پڑھا کہنے لگا، ارے ابو حنیفہ کا ہے جھنڈا مسلک احمد رضا، ابو حنیفہ کا ہے جھنڈا مسلک اعلیٰ حضرت، ابو حنیفہ کا ہے جھنڈا مسلک احمد رضا، اور یا الہی حشر تک یہ پھولتا پھلتا رہے، کہیے آمین۔ یا الہی حشر تک یہ پھولتا پھلتا رہے، ارے کربلا کا جو ہے صدقہ مسلک احمد رضا،
کربلا کا جو ہے صدقہ مسلک احمد رضا. اور تاریخ کے حوالے سے ایک شعر مفتی صاحب عرض کرتا ہوں، جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ میری بات پر اعتماد کریں گے اور یقین کریں گے کہ میرے مرشد حضرت صدر الافاضل سے ہے آج. میرے مرشد حضرت صدر الافاضل سے ہے آج. ارے بستی بستی قریہ قریہ مسلک احمد رضا. نعرہ بستی بستی نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. بستی قریہ قریہ مسلک احمد رضا. اور میں نعیمی قادری سنی مسلمان ہوں نجم. میں نعیمی قادری سنی مسلمان ہوں نجم. ارے مجھ کو بھی ہے جان سے پیارا مسلک احمد رضا. مجھ کو بھی ہے جان سے پیارا مسلک احمد رضا. ارے خلد جانے کا ہے رستہ زندہ باد. مسلک احمد رضا.